اور اکٹھے ہو گئی. ہر ایک کا میدان تھا, ہر ایک نے اپنے اپنے میدان میں کام کیا. تو ہمیں اپنے ان محسنین کا احسان نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے, اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. ان حضرات کے طفیل کے اندر ہماری یہ شکل نظر آ رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور عزیز طلبہ, تھوڑے سے وقت کے اندر بہت زیادہ بات کہنے کی نہ فرصت ہے نہ گنجائش نہ کہیں جا سکتی ہے, مگر آپ کو بات میں بتلاؤں کہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات جما لیجیے کہ دین کا بقا اور ہماری وحدت کا بقا اور ہمارے دین کا استحکام اور ہماری زندگی کے اندر برکت جو اسی شکل کے اندر حاصل ہو سکتی ہے یہ چیزیں جبکہ ہمیں اثرات کی پر اعتماد ہو. اگر اثرات کی پر اعتماد ختم ہو گیا تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اگر ہم نے منمانی کی اور ہم نے اپنے طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو خوب سمجھ لیجیے کہ پھر دین کا خدائی حاصل. اس لیے ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا اپنے اکابر کے اوپر, اپنے اسباب کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر جو دین کے ماہرین تھے, فقہ اور حدیث کے جو امام تھے, جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتماد کرنا پڑے گا. تابعین تابعین پر ائمہ مجتہدین پر اعتماد کرنا پڑے گا. اور ان حضرات نے دین کو جس انداز سے سمجھا ہے اسی طرح سے دین کو سمجھنا پڑے گا. اور ان کو درمیان سے ہٹا کر کے اگر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو دین کا چہرہ مست ہو جائے گا. مثال دوں میں آپ کو کہ دین کا چہرہ کس طریقے سے مست ہوتا ہے جب اپنے طور پر آدمی دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری. یہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں. اہل حدیث علماء مسلم کا لقب ہے شیخ الاسلام, اور بہت بڑے ان کے مناظر تھے اور کوئی شک نہیں کہ اچھے قابل اور فاضل آدمی تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے. قادیانیت کے سلسلے میں بڑا کام کیا, عاریت کے سلسلے میں اور دوسرے مذاہب کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن ان تمام خدمات کو ایک طرف رکھیے اور تمام خدمات پر پانی پھیرنے والی چیز کیا ہے کہ انہوں نے اپنا قابل کا راستہ کو چھوڑ کر کے غیر مقلد بھی اختیار کر لی تھی. ہر شاگرد ان کے استاد ہوتے تھے مقلد اور شاگرد یہ بن گیا غیر مقلد. تو ان سے سوال ہوا کہ حضرت ذرا یہ بتلائیں کہ میچ ہو رہا ہے, کرکٹ کا فٹ بال کا ہوتا نہیں نا, اور میچ کھیلنے والے مسلمان نوجوان بھی ہیں. عصر کی نماز کا مظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اجازت نہیں مل رہی ہے, اجازت نہیں مل رہی ہے کہ آپ جو ہیں میچ ہٹ کر کے نماز پڑھیں گے. تو ان کا فتویٰ یہ ہوا کہ اگر ذمہ داران میچ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کے وقت مقرر ہے. جبریل امین تشریف لائے آسمان سے نماز کے اوقات کو سکھلانے کے لیے. اور ان حضرات کے نزدیک جنہوں نے کہ اپنے طور پر اجتہاد کرنا شروع کر دیا, دین اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن کچھ کہے اور جبریل امین کچھ کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں, بخاری کے اندر کچھ ہو, لیکن میچ کھیلنے کے لیے اتنی اہم چیز ہے میچ, اتنی دین کی ضروری چیز ہے میچ,
اتنا بڑا جہاد ہے میچ کہ میچ کھیلنے کے لیے نماز کے اوقات کو بدلا جا سکتا ہے. ظہر کی نماز اثر میں پڑھ لے, اثر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لے, اب قضا کرنے کی ضرورت نہیں. انہی کے ایک عالم ہیں, ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان صاحب. نواب وحید الجمع حیدرآبادی, نواب وحید الجمع حیدرآبادی ان کے بڑے عالم ہیں. اردو کے اندر ہندوستان میں جو صحافتہ کا ترجمہ ہوا ہے بیشتر ان کے قلم سے ہے اور بڑے مصنف ہیں ان کے. ان کی کتاب ہے حجۃ المہدی. اس کتاب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تتبع رخصت جائز ہے. یجوز تتبع رخصت ہے پھر مسائل رخصتیں تلاش کرنا جائز ہے مسائل کے اندر, دینی مسائل کے اندر. اور جانتے ہیں مثال کیا دیا, جیسے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو نکاح کر سکتا ہے, کوئی شخص چاہے تو اپنی بیوی سے یا باندھی سے وقتی سے دبر بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص چاہے تو گانا بجانا اس کے لیے جائز ہے, گانا بجانا سن سکتا ہے. یہ تمام رخصتیں سے ان کے نزدیک. اور جوت کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ المنقول عن امامنا احمد بن محمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جب آدمی دین سے بھٹکتا ہے اور اپنے طور پر اجتہاد کرتا ہے تو اس کے نزدیک وہ کام بھی جائز ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من آتا دبرا امرأتی ہے بھی ملعون فرمایا, لیکن ان کے نزدیک جائز ہے. اور عمل کرتے ہیں جو ان سے جائز نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ان کے علماء کا عمل ہے. ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں. یہ کیوں؟ یہ بے روی اس لیے کہ ہم نے تقلید کا راستہ چھوڑا اور ہم مجتہد بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو کامل مکمل کی شکل کے اندر ہمارے سامنے رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کامل مکمل شکل کے اندر منتقل ہو کر کے ہم تک آتا رہا, اب یہ بے راہ روی اور آزاد فکری اور اتحاد کے دعوے اس دین کے شکل کو جو ہے مست کر رہے ہیں, کس صورت سے بگاڑ رہے ہیں. میرے بھائی کسی ایک موضوع پر اس لیے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, سب کے اوپر جو ہے الگ الگ کی بات نہیں کی جا سکتی. میں آپ حضرات کو موجودہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر اعتماد اگر باقی رہا تو دین باطل ہے. اگر اسلام کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا. اور جب زبان کھل جائے گی تو بڑے بڑے اللہ والے آپ کی زبان سے محفوظ نہیں رہیں گے. اور جب اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخی کی جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت کہاں آئے گی, اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی یاد کیجیے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اور آج ان بے رحموں کا نشانہ سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے, سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے. تصوف بدعت ہے اور بدعت کا نام لے کر کے تمام اللہ والوں کو, تمام اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ محروم ہو گئے بہت سی چیزوں سے. نماز کی حیت انہوں نے بدل دیا, نماز کی حیت بدل دیا. سنتوں کا احترام ختم ہو گیا, سنت مرتبہ پڑھنا بھی ان کے اوپر بار ہونے لگا. ذکر جو واجب ہے اس کا بھی پڑھنا ان کے نزدیک جو دشوار ہو گیا. اور ان کی گمراہیوں کا حال یہ ہے یہ بڑا چکم روضہ اقدس کی طرف پاؤں پھیلا لیتے ہیں, قبلہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے کو اکٹھا اور مذاق لاتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے ہر قسم کے اثر و صحبت سے محفوظ رکھے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اللہ نے حفاظت نہ فرمائے کہ ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس وسائل ہے, ان کے پاس ذرائع ہیں, وہ ہر کام کر سکتے ہیں
جو ان کے بس کے اندر ہے کرنا، وہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اطمینان ہے کہ ہمارے اکابر نے جو دارالعلوم کے ذریعے سے ایک جو چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس کے واسطے سے جو انہوں نے دین کے پھیلانے کے انتظام کیا، دین کے باقی رکھنے کا انتظام کیا، کہ آج اس افریقہ کے اندر ایک دارالعلوم قائم ہے،